مومنین کا یہ نظریہ ہے یو آر اے بگ انسٹیٹیوشن دین اینی ادر انسٹیٹیوشن. خود انسان سب سے بڑا جو ادارہ ہے انسان خود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو اپنی جو دنیا ہے، اپنی جو آرگنائزیشن ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین میں جیسا کہ کرنل صاحب یہاں بیان کر رہے تھے، اس میں ایک چیز ہے کہ جو تمام تر اسلامی تعلیمات میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگرچہ مالک اشتر کے لیے ہائی لیول کا آپ نے بیان فرمایا ہے، لیکن ہمیں اس کو نچلے لیول تک بھی ہم اس کو لا سکتے ہیں اور لانے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ عربی میں ایک فارمولہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اس لیے کہ ہماری اپنی زندگی میں 3 قسم کے انسٹیٹیوشن ہم خود ہی ایک ادارہ ہے. اس کے بعد ہماری جو فیملی لائف فیملی انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے بعد سوشل جو انسٹیٹیوشن جو ہمیں دنیا میں ادارے نظر آتے ہیں، ان تمام میں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی آپ کے جو بیان کیے ہیں اصولوں پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. پھر ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات، امیر المومنین کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس آرگنائزیشن یا مینجمنٹ یا مدیریت کی ضرورت کیوں ہے. تو پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وی ہیو اے لمیٹڈ لائف، اور ان لمیٹڈ ہمارے انٹینشن سے وسائل محدود ہے، زندگی محدود ہے، اور ہمارے پاس جو ارادے ہیں یا جو خواہشات جسمانی ہے، ڈیزائر سے وہ ان لمیٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی مشخص اور معین ہے، وہ یا جہنم ہے یا بہشت ہے. جب 2 ہے تو لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ اس الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے ہمیں مینجمنٹ آرگنائزیشن اور مدیریت کی ضرورت پڑتی ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام کے جو فرامین میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے. سب سے پہلا جو نہج بلاغہ کے متعدد جگہوں پر آپ دیکھیں گے اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. تقوی اور نظم، کوئی شخص متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ بہترین ایک مدیر نہ ہو، اور مدیر اس وقت تک صحیح سے نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ متقی نہ ہو. اس کی جو کوریلیشن ہے، اگر اس کے درمیان کنیکشن کو اگر ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو اس میں یہ چیز نظر آتی ہے، اس لیے کہ گناہ انسان اس لیے کرتا ہے چونکہ اس کے پاس گناہ کرنے کے لیے وقت موجود ہوتا ہے. اگر انسان اپنی زندگی کو اس انداز میں منظم کرے، مینیج کرے کہ اب ٹائم ٹیبل بنانا شروع کریں گے تو گناہ کرنے کے لیے اور غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے وقت بچتا ہی نہیں ہے. جب وقت ہی نہیں بچتا ہے تو پھر وہ گناہ کیسے کرے گا. اور امیر المومنین علیہ السلام کے جب میں نے رات کو سرچ کرنا شروع کر دیا تو میرے پاس بہت زیادہ ہی اس میں چیزیں ہیں. میں ان کو بالکل سمرائز کروں گا، کچھ کی پوائنٹس جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کو میں نے 3 حصوں میں بیان کیا ہے: مدیریت، مدیر کی خصوصیات اور مدیر کی رسپانسبلٹیز، اور ایک کامیاب مدیریت کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے مدیر کی جو خصوصیات ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پر، اس کے بارے میں کہتے ہیں فیوچرسٹک ہونا چاہیے. اچھا، یہ دنیا کی جو بات ہے یا جو لوگ بات کرتے ہیں فیوچرسٹک کا مطلب آفٹر 10 ایئرس واٹ ول بی ہیپن دیئر، اور میں پریکاشن کے طور پر مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. امیر المومنین کی نگاہ میں یہ دنیا 10 سال کی دنیا ہی نہیں ہے. امیر المومنین کی جو فکر ہے وہ اس سے آگے ہے. فیوچرسٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زندگی کی بات کریں جہاں پر آپ نے پرماننٹ رہنا ہے، اس دنیا کے لیے اس زندگی کو مینیج کریں. یہ 10 دن کی زندگی ہو، 100 سال کی زندگی ہو، اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا انسان کے ہر کام کی ابتدا نہج بلاغہ میں فرامین موجود ہے. کام کرنے سے پہلے اس زندگی کے بارے میں سوچیں. کوئی مدیر ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی کو منظم کروں، کس طرح ان اداروں کو منظم کروں کہ یہ سارے مجھے اس دنیا میں کام آئے. اس کے علاوہ توکل علی اللہ ہے. توکل علی اللہ کا مطلب شیخ الجامعہ اعلی اللہ مقامہ بار بار اپنی زندگی میں فرماتے بھی تھے، اور آپ کو نہج بلاغہ میں صحیفہ سجادیہ میں متعدد دعائیں ملتی ہے. الحمدللہ الذی وکلنی الیہ فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیہینونی، کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے اپنے سپرد کیا اور مجھے عزت سے نوازا، لوگوں کا حوالہ نہیں کیا کہ وہ مجھے میری بےزتی کرے، میری توہین کرے. تو امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ آپ بھی اگر کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں پر جو ظاہری جو ریسورسز ہے ان سب کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی امید، آپ کی نظر اس ذات پر ہونی چاہیے، اور وہی ذات ہی تعز من تشاء و تذل من تشاء. کامیابی وہی ذات دیتی ہے، اور انسان کو اگر ذلت کی زندگی گزارنے پر کوئی انسان اگر وہاں پہنچ جاتا ہے تو بھی وہی ذات ہی ہے. بہت زیادہ ہے، میں کی پوائنٹس کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جو اہم جو کوالٹیز میں سے ایک یہ ہے سعۃ الصدری، وسعت قلبی ضروری ہے. کوئی بھی مدیر چاہے گھر کا ہو
چاہے وہ معاشرے جس ادارے میں بھی ہو، دنیا میں ہو، جس ملک کا بھی ہو، اگر تنگ نظر اگر انسان اس میں موجود ہے تو نہ وہ ادارہ چل سکتا ہے، نہ وہ گھر چل سکتا ہے، نہ ملک چل سکتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں آلۃ الریاستی سعۃ الصدر، کہ سربراہ کے لیے بنیادی جو چیز ہے، سادارہ کنٹرول اگر لیڈ کرنا چاہتا ہے تو کھلا دل ہونا چاہیے۔ اور خود امیر المومنین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تھیالوجی میں، وَقَلْبُهُ أَوْسَعُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، علی کا دل، پوری دنیا چھوٹی ہے، علی کا دل اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم مینجمنٹ کو علی کے فرامین کی روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، خود وجود علی کی زندگی میں بھی ایسی ہزاروں مثالیں ہمیں ملتی ہیں، خود تمام معصومین کی، خود واقعہ کربلا میں بھی ہم یہی نظر آتے ہیں کس حد تک دل وسیع ہے۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی مولا فرماتے ہیں اگر تم پھر بھی راہ راست پر آ جاتے ہیں تو میں ان تمام کی قربانیوں کو، ان تمام کے خون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سعادت صدر کی جو ہے اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے قناعت پسندی اور سادگی، سمپلسٹی، یہ علی کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ یہاں پر ابن حنیف کے لیے جو خط لکھا تھا اس کے آخر میں آپ فرماتے ہیں فَاتَّقِ اللَّهَ يَا ابْنَ حُنَيْف وَلِتَكْفِكَ أَقْرَاصُكَ لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ۔ ابھی سارے کے سارے تمام مسائل کو المسائل اگر ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان ان مال و دولت دنیا کے ذرا اپنے مقام اور منزلت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر مدیر بنتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے علی کی زندگی پر عمل کرے، جہاں پر بھی رہتے ہیں۔ آج کل کے جدید دنیا بھی یہی کہتی ہے، جو جینیس ون ہوتے دنیا میں ان کی زندگی سب سے سمپلسٹ لائف ہوتی ہے۔ ان کی عزت، ان کے مقام جوتوں سے، کپڑوں سے وہ نہیں بڑھاتے ہیں۔ ان کی فکر، ان کی جو عقل، یہ شعور ہے جن کی وجہ سے وہ باقیوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام یہی فرماتے ہیں اگر کوئی علی کی فکر کو اپنانا چاہتے ہیں، علی کی زندگی جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سمپل لائف، جتنے آپ سمپل لائف گزاریں گے اتنے ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ علی کی زندگی جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سمپل لائف، جتنے آپ سمپل لائف گزاریں گے اتنے ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، خواہشات نفسانی کی مخالفت ہے، نفس پر کنٹرول ہے۔ مدیر کی ذمہ داریوں میں سے میں صرف پوائنٹ جو مین کی پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایکسپلینیشن کے وقت نہیں ہے۔ پہلی جو چیز ہے لطف اور محبت ہے۔ محبت اور لطف مدیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں محبت بانٹنا شروع کرے، چونکہ نظام محبت جیسا قوی کوئی نظام کائنات میں موجود نہیں ہے۔ ایک نظام محبت ہے نظام چلانے کے لیے، ایک نظام عدالت ہے، ایک نظام ظلم و ستم ہے۔ اگر مدیر اس جگہ پر کام کر رہا ہے، اگر محبت اور لطف کے اگر نظام کو اگر وہ چلاتا ہے، پھر اس سے نہ ڈانٹنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ٹائم کے پابند ہوں گے، لوگ خود بہت آپ کے ساتھ تعاون کرنا شروع کریں گے۔ اس کے بعد عفو درگزر ہے، عدل اور انصاف ہے، اور اچھے اور برے میں تمیز ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہاں پر تمہارے نزدیک نیکوکار اور بدکردار دونوں برابر نہ ہوں۔ اچھے لوگ اور بروں میں سب ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ظاہری اپنے ساتھ جو ہے تعلقات کی بیس پر یہ کرنا شروع کریں۔ اور اہم جو پوائنٹ ہے قدر شناسی اور اصول پسندی۔ یہاں آپ جاتے جاتے مجھے امید ہے کہ اس فرمان کو بھی اپنے لیے ہدیہ کے طور پہ لے کے جائیں گے۔ جو شخص جس کارنامے کو انجام دے اسے پہچانتے رہنا، اور ایک کا کارنامہ دوسرے کی طرف منسوب نہ کر دینا، اور اس کی حسن کارکردگی کا صلہ دینے میں کمی نہ کرنا، اور کبھی ایسا نہ کرنا کسی شخص کی بلندی و رفعت کی وجہ سے اس کے معمولی کام کو بڑا سمجھ لو، اور کسی کے بڑے کام کو اس کے خود پس ہونے کی وجہ سے معمولی قرار دے دو۔ یہ عجیب ہے ہمارے ہاں۔ اگر اسی ایک کو اگر آپ کہتے ہیں امیر المومنین کے فرمان کو تھیسس لکھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں قیامت تک اگر علی کے اس فرمان میں تھیسس لکھتے رہیں گے پھر بھی لکھ سکیں گے، اور علی کے ان فرامین کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہمارے لیے ابھی ہم بات نہیں کر سکتے، وقت بھی نہیں ہے۔ باہمت اور با کمال اور باشرف افراد اداروں میں اگر موجود ہیں تو وہ ادارے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی مولا کے فرمان موجود ہے۔ مکمل جانچ پڑتال ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو اپنی دوستی کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کی پوائنٹ پر اپوائنٹ نہ کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مکمل طور پر آپ کے پاس ایویلیویشن کا ایک پورا نظام ہونا چاہیے، وہ جس قسم کے لیے ہو، ڈیورنگ سروسز، آفٹر سروسز اور بیفور سروسز، یہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز جو ہم سب کے لیے ہے وہ ہے بنیادی ضروریات کا خیال ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر چوروں سے، ڈاکوں سے اداروں کو بچانا ہے تو جو کام کرنے والے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تنخواہ 10,000 دیں گے اور کروڑ روپے اس کو سپرد کر دیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان سب کو صحیح جگہ پر استعمال کرے، اس لیے اس کی اپنی ضروریات موجود ہے۔ اور وہ مثل کے نیچ کی جو تھیوری آپ سب کو پتہ ہے، مولا فرماتے ہیں پھر ان کی تنخواہوں کا معیار بلند رکھنا، اس سے انہیں اپنی نفوس کے درست رکھنے میں مدد ملے گی، اور اس مال سے بے نیاز رہیں گے جو ان ہاتھوں میں بطور امانت ہوگا۔
اس طرح سے حوصلہ افزائی بھی مولا فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ بس بہت سی جگہوں پر چلے جائیں گے، کام نہیں کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں یہ ساری نظریات باطل ہے۔ فرماتے ہیں ان امیدوں میں وسعت و کشائی سے رکھنا، انہیں اچھے لفظوں سے سراہتے رہنا اور ان کے اچھے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا، مولا یہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے میں کامیاب جو مدیریت کی 2-3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر اجازت ہو۔ سب سے پہلی بس ایک پوائنٹ سے تعمیری تنقید ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سارے پوائنٹ میں سے ایک یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہم جب یہ چاہتے ہیں کہیں کوئی کام کرنا شروع کریں، اپنے سارے ہم خیال اور ہم فکر کے افراد کو رکھتے ہیں تاکہ کوئی تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ادارے اس طرح سے نہیں چل سکتے، پھر تمہارے نزدیک ان میں سے زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں، اور ان چیزوں میں جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں، چاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنے ہی میل کھاتی ہوں۔ انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔